علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور ابھی سحری کا وقت تھا، میں اٹھی تھی تہجد پڑھنے کے لیے، سحری بنانے کے لیے بھی، اور سب سوئے ہوئے تھے ابھی اس وقت، تو میں آرام سے دروازہ بند کر کے سکون سے ابھی بس تہجد پڑھوں گی، پھر اس کے بعد میں بناؤں گی سحری۔ اچھا، گرمیوں کے رمضان میں میرے بچے بالکل نہیں سوتے تھے، سارے پوری رات جاگتے تھے اور سحری کر کے سوتے تھے، لیکن ابھی کیونکہ راتیں لمبی ہو گئی ہیں، کافی ٹائم ہوتا ہے تو سو جاتے ہیں۔ تو ابھی بس میں تہجد پڑھ کے آ گئی تھی اور ابھی بس میں بناؤں گی سحری، تو چلتے ہیں اندر کچن میں اور بناتے ہیں سحری۔ یہاں پہ میں نے پیڑے وغیرہ بنا لیے تھے، کچھ پراٹھے بناؤں گی اور کچھ خشک روٹیاں۔ حذیفہ نہیں کھاتا پراٹھا، دانیال بھی آج کل نہیں کھا رہا اور میں بھی نہیں کھاتی۔ حذیفہ اور دانیال کیونکہ جم کرتے ہیں، دانیال تو اتنا ریگولر نہیں کرتا، حذیفہ کرتا ہے، اور دونوں نے منع کیا ہوا ہے آج کل ان کے لیے پراٹھے نہیں بنانے، تو ابھی بس میں پراٹھے بنا لوں گی، ساتھ میں نے چائے بھی رکھی ہوئی ہے اور سالن بھی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ رات کو میں نے آلو پالک بنایا تھا، آلو پالک نہیں سوری گوشت اور پالک بنایا تھا، تو وہی میں گرم کرنے کے لیے ابھی میں نے رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں ساتھ ساتھ پراٹھے وغیرہ بھی بن رہے ہیں، تو بس سحری بناتے ہیں، پھر بچوں کو اٹھاتے ہیں دسترخوان، میری بیٹیاں اٹھ کے لگا لیتی ہیں کیونکہ اتنے سارے کام اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں، میں کھانا بنا بھی رہی ہوتی ہوں، کھانا نکال بھی رہی ہوتی ہوں، تو بس پھر ان کو اٹھا دیتی ہوں، پھر وہ اٹھ کے دسترخوان وغیرہ لگا لیتی ہیں، تو باقی سب بھائیوں وغیرہ کو بھی اٹھا دیتی ہیں۔ تو یہاں میری چائے بھی بن گئی تھی، اس کو بھی ابھی نکال دوں گی، اور کچھ میں نے بنانی ہے پھینیاں ساتھ، اور بس پھر میری سحری تیار ہو جائے گی۔ تو یہاں میں نے دودھ گرم کر دیا تھا اور اس میں چینی بھی ڈال دی تھی، ابھی اس میں نے پھینیاں ڈالی ہیں، لیکن یہ جو ہے پھر ٹھنڈا ہو چکا ہے، ابھی پھر اس کو مائکرو ویو میں رکھوں گی اور دوبارہ گرم کروں گی۔ تو یہاں پہ جی ہم نے لگا دیا تھا دسترخوان۔ تو یہ رات کا سالن میں نے گرم کر دیا تھا، دودھ کی بالائی بھی نکال دی تھی، اور ساتھ پھینیاں بنا دی تھی، چائے تھی، اور بس پراٹھے اور روٹی وغیرہ تھی۔ دہی وغیرہ آج کل ہم نہیں کھا رہے کیونکہ سب کے گلے خراب ہیں اور موسم بھی ابھی تھوڑا ٹھنڈا ہے، اور ایمان جو ہے وہ انڈا پراٹھا ہی کھاتی ہے، چاہے ناشتہ ہو یا سحری ہو، وہ کچھ بھی نہیں کھاتی، کچھ بھی جتنا بھی اچھا سالن ہو وہ انڈا پراٹھا ہی کھاتی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے انڈا فرائی کیا تھا، اور نبیل کو جو ہے وہ پالک گوشت اتنا پسند نہیں ہے، گوشت تو پسند ہے اس کو، پالک نہیں پسند، تو اس کے لیے بھی میں نے انڈے فرائی کر لیے تھے۔ تو یہاں بس ابھی سحری کریں گے، پھر بچے چلے جاتے ہیں مسجد نماز پڑھنے۔ تو یہاں جی سحری کے بعد کے کچھ مناظر دیکھیں، دسترخوان خالی ہو چکا ہے، تو یہاں ابراہیم جو ہے وہ گھر پہ ہی نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ اس نے جانا ہوتا ہے اسکول، صبح 7 بجے پھر اٹھنا ہوتا ہے، تو جیسے ہی اذان ہوتی ہے میں اس کو کہتی ہوں آپ نماز پڑھ کے سو جاؤ کیونکہ آپ نے پھر صبح جلدی اٹھنا ہے۔ اور یہاں پہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، تو میں تھوڑی دیر تلاوت کرتی ہوں، پھر اس کے بعد فجر پڑھ کے سو جاتی ہوں۔ تو یہاں پہ جب میں اٹھی تو اتنا پیارا ماشاءاللہ باہر ویو آ رہا تھا، تو میں نے تھوڑا سا اس کو بھی ویڈیو بنا لی۔ تو ہمارے گھر سے سامنے یہ مارگلا ہلز نظر آتی ہیں، تو جب بارش ہوتی ہے نا تو بادل بالکل نیچے نیچے آئے ہوتے ہیں، پھر بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ تو آج خیر دھوپ نکل آئی تھی، بادل تو نہیں تھے، یہ تھوڑا سا میں نے ویڈیو بنا لی تھی تو میں نے کہا آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ اور یہ سامنے میں دیکھنے میں اتنا پیارا لگتا ہے نا، جب بادل ایسے پہاڑوں پہ چھائے ہوتے ہیں تو بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے۔ کیمرے کی آنکھ خیر وہ چیز نہیں دکھاتی جو آپ سامنے دیکھتے ہو۔ تو یہاں زور کے بعد ہماری افطاری کے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایمان بنا رہی ہے فروٹ چاٹ، اور حیا بنا رہی ہے آج روح افزا کا شربت، اور یہاں پہ بن رہے تھے ہمارے لوبیا اور چاول بن رہے تھے۔ چاول ہم نے رائس کوکر میں رکھے ہوئے تھے، یہ بھی بوائل ہو گئے تھے، اور لوبیا کے لیے تڑکا بھی تیار تھا۔ ہسبینڈ کے لیے میں نے گوشت کا سالن بھی بنا لیا تھا، نمرہ بھی پکوڑے بنا رہی تھی، سارے کام چل رہے تھے، لیکن اس کے باوجود آج ہماری افطاری لیٹ ہو گئی، پتہ نہیں کیوں، سمجھ نہیں آئی کہ کیوں لیٹ ہو گئی، لیکن اتنی لیٹ ہو گئی کہ ہم بیٹھے رہے، اذان کے بعد کچھ بھی نہیں تھا، اور بچوں کو بہت بھوک لگی ہوتی ہے، اور لوبیا چاول ویسے ہی میرے بچوں کا بہت زیادہ فیوریٹ ہے۔ لوبیا چاول ایسی چیز ہے نا جو میرے گھر میں سب بہت شوق سے کھا لیتے ہیں، ورنہ گوشت بنے تو لڑکیاں ناک چڑھاتی رہتی ہیں، اور کچھ اور بنے تو لڑکے نہیں کھاتے۔ تو آج لوبیا چاول بنا تھا، میں نے کہا آج تو کچھ اور کھائیں گے نہیں، نہ چاٹ بنا، نہ سموسے رول، میں نے کہا کوئی اور چیز بنائی تو ضائع ہوگی، تو صرف لوبیا چاول بنائیں گے، لیکن جو بنایا وہ بھی ٹائم پہ نہیں بنا، تو بیٹھے رہے انتظار میں نے تو روزہ کھولا ہی نہیں ہے، سب کے باری باری روزے کھل رہے ہیں، اور افطاری ہماری ابھی تک نہیں بنی، افطاری کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ کل کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ چٹنی پڑی
ابراہیم بھوک نہیں لگی؟ بھوک لگی ہوئی ہے بھائی؟ تو میں نے جو کچھ بنانا تھا میں بنا کے آرام سے یہاں صوفے پہ بیٹھ گئی تھی، اور باقی جو ہے نمرہ کے ابھی تک پکوڑے نہیں بنے تھے، حیا کا ابھی تک لوبیا نہیں بنا تھا، اور ایمان کا پتہ نہیں فروٹ چاٹ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، حالانکہ کب سے بنا رہی تھی۔ تو یہاں دسترخوان پہ صرف شربت اور چٹنی پڑی تھی، تو یہ وہ یوزیفہ کہہ رہے تھے چٹنی پڑی اس سے روزہ کھول لیں، کبھی کہہ رہے تھے سحری میں کر لیں گے افطاری، کبھی کہہ رہے تھے کل کر لیں گے۔ تو یہاں تھوڑے سے پکوڑے بن کے آ گئے تھے، تو بس انہوں نے جلدی جلدی پھر کھا لیے۔ جب تک میں آئی تو پلیٹ خالی ہو چکی تھی۔ اصل میں نمرہ آئی تھی یونیورسٹی سے، پھر وہ سو گئی تھی، تو جب وہ اٹھی 5:30 بجے تو اس کے بعد بہت لیٹ ہو گیا، کیونکہ 6:20 پہ یہاں پہ روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ تو بس اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ بن کے آتے رہے پکوڑے اور ہم کھاتے رہے، اور پھر خیر ان کے لیے تو لوبیا چاول آ گیا تھا، لوبیا چاول ہو تو پھر یہ کچھ بھی نہیں کھاتے، تو ہم نے کر لیا آج ایسی سحری۔ اس کے بعد میں نے پی گرین ٹی، اور یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔